علامہ مولانا محمد حسین صاحب انواری و بلبل باغ مدینہ مداح رسول حضرت قاری محمد جاوید رضا انواری و تمام خلفاء اعظام، تمام طالبان علوم نبویہ، یہ تمام اس شیر دل کے محبوبین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ صرف لطیف صاحب نے جواب دیا، باقی والی عوام چپ ہی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر برادران ملت اسلامی، آئیے سب سے پہلے ہمارا سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، سلام علیکم۔ صلاۃ و برادران ملت اسلامیہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوبین کا ذکر اور ان کی محفل منانے کا موقع نصیب فرمایا ہے، ورنہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا زمانہ تو 5ویں صدی ہجری کے اندر تھا۔ آپ 5ویں صدی کے مجدد اور غوث تھے، تب سے آپ کے دیوانے یہ 11ویں شریف کے جلسے مناتے جا رہے ہیں، مگر یہ علاقہ جہاں کسی کو پتا بھی نہ تھا کہ 11ویں والے پیر کے جلسے ہوتے ہیں یا ان کے 11ویں شریف کے لوگ عرس مناتے ہیں، کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ یہاں 11ویں ہوتی ہے۔ یہ کرم ہے سانگرے کے شیر کا اور اس پیران پیر کے شہزادے کا 2014 یا 15 کے اندر جب آپ اس زمین پر تشریف لائے، پہلے کسی کو کوئی پتہ بھی نہ تھا کہ یہ بندہ کس کا مرید ہے، کس سے بیعت ہے یا کس سے محبت کرنے والا، کس سے عقیدت کرنے والا ہے، مگر قسم خدا کی جب وہ نورانی چہرے والا بزرگ، لوگ تو دلوں میں نہ جانے کیا سوچیں گے، جو اس کا مرید ہے اس کے دل کی یہی تمنا ہے کہ جب میرا پیر آیا تو جو سہروردی گل سے جو منسلک تھا یا جو پاگار پیر سے جو نسبت رکھنے والا تھا یا جو پیران پیر کا غلام تھا، ہر ایک مرید یہ سمجھ چکا کہ میں بھی کسی پیر سے وابستہ ہوں، میں بھی کسی پیر سے نسبت رکھنے والا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ سارا کا سارا فیض، یہ سارا کا سارا کرم ہے اس سانگرے کے شیر کے اگوان کا، جو آئے اور ہم بیچارے جو لوگ سمجھتے بھی نہیں تھے، بکریاں چرانے والے تھے، ہمیں یہ راستہ دکھا کر کے چلے گئے، گائے پیران پیر کے مریدوں تمہیں بھی 11ویں کرنی چاہیے۔ دوستوں، آج 15ویں صدی چل رہی ہے، 10 صدیاں گزر چکی، ہمیں آج پتا چلا کہ ہمیں پیران پیر کی 11ویں کرنی ہے۔ یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ سانگرے کے شیر کا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے نسبت کرنے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نکاح ولی نے وہ تاثیر دیکھی،
نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ رب کے محبوبین بندے ہیں، جب اپنی نظر کسی پہ ڈال دیتے ہیں اس کی دل کی دنیا ہی بدل دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، خلیفہ ہارون رشید اپنے زمانے کا بادشاہ تھا اور خلیفہ تھا، بات آئی میرے دوستوں تقدیریں بدلنے کی۔ اپنی ملکہ کے زوج زبیدہ خاتون کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے دریائے دجلہ کے کنارے، تو دیکھا کہ رب کا ایک فقیر محبوب بندہ جسے دنیا بہلول دانا کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا مٹی کے گھروں سے بنا رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے ساون یا بھادر کے مہینے میں، اپنا ننڈا ننڈا باڑیا جو گھورے مطلب ایسے گھر ڈھانڈا مٹی رہا پچھا موانا بکھیرن گھرے آئے دا، وہی بہلول دانا اسی طرح دریائے دجلہ کے کنارے نہر کے پاس بیٹھا ہوا مٹی کے گھروں سے بنا رہا ہے، کھلونے بنا رہا ہے، بنا کر کے واپس ریتیلی کر دیتا اور واپس بنا رہا ہے۔ جب بادشاہ کا گزر ہوا ہارون رشید کا، ملکہ زبیدہ خاتون نے کہا وہ فقیر کیا بنا رہا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے کہا میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے میں دیتا ہے؟ کہا 4 دینار میں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ یہ رب کا محبوب بندہ جنت کے محل دے رہا ہے، کیوں نہ خرید لے، اور وہ بھی فری میں صرف 4 دینار کے اندر۔ بادشاہ نے کہا ملکہ یہ تو مٹی کے گھروں سے بنا رہا ہے، اور کہاں جنت کے محل اور کہاں یہ مٹی کے گھر، یہ تو تھوڑی دیر میں بکھر جائیں گے اور اپنا محل بکھر جائے گا۔ ملکہ نے کہا بادشاہ یہ کوئی جیسا تیسا چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے جو مٹی کے محل بنا رہا اور بیچ رہا ہے۔ ملکہ نے 4 دینار دے دیے، کہا کہ بادشاہ ایک محل میرے نام کر دے۔ اللہ کے ولی نے محل پہ نام لکھ دیا زبیدہ خاتون۔ بادشاہ روانہ ہو گیا، محل میں جا کر کے رات کو قیام ہوا۔ رات میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے جنت کے اندر ہے، جنت کے محلات میں گھوم رہا، سیر کر رہا، خواب دیکھ رہا ہے۔ گھومتے گھومتے کیا دیکھتا ہے؟ ایک حسین اور جمیل محل نظر آ رہا اور اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ بادشاہ حیران رہ جاتا ہے، زبیدہ خاتون کا محل۔ بادشاہ نے کہا میری بیوی کا محل ہے، اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اچانک کیا دیکھتا ہے؟ محل پر ایک داروغہ کھڑا ہے جسے خوان گارڈ کہتے ہیں، فوراً منع کر دیتا بادشاہ باہر، تیری اس کے اندر انٹری نہیں ہوگی۔ بادشاہ ہکا بکا رہ جاتا اور کہتا کہ میری بیوی کا محل ہے اور اس کے اندر میں نہیں آ سکتا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے جو گارڈ ہے، کہتا بادشاہ نکل جا، جس کا نام ہے وہی اس کے اندر رہے گا، یہ تیرا محل نہیں ہے، زبیدہ خاتون کا ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جاتا اپنی بیوی کے پاس کہ زبیدہ میں نے خواب دیکھا ہے، جنت کے اندر میں سیر کر رہا ہوں اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے اوپر تیرا نام لکھا ہوا ہے، میں نے اس کے اندر گھومنا چاہا، اس کا نظارہ کرنا چاہا، میری اندر انٹری بھی نہیں ہوئی۔ رب کی بندی نے کہا بادشاہ میں نے کہا تھا فقیر 4 دینار میں گھر دے رہا ہے جنت کے اندر، گھر لے لے۔ بادشاہ نے کہا چلو چلتے ہیں۔ دن ہوا، واپس آتے ہیں بہلول دانا کے پاس، آ کر کے کہتے ہیں وہی فقیر وہی دریائے دجلہ اور وہی کام کر رہا ہے۔ بادشاہ آ کر کے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ بیچ رہے ہو؟ ہاں بیچ رہا ہوں۔ کتنے قیمت ہے؟ 1 لاکھ دینار۔ بادشاہ نے کہا کل تو 4 دینار میں مل رہی تھی اور آج 1 لاکھ۔ وہ فقیر پکار اٹھتا ہے، کیا ہے بادشاہ؟ وہ ٹائم چلا گیا، وہ ٹائم چلا گیا، 4 دینار میں تو صرف زبیدہ خاتون کے لیے تھا، تیرے لیے 1 لاکھ کا ہوگا۔ میرے دوستو یہ اللہ والے ہیں، جب اپنی نظر کسی پہ ڈال دیتے ہیں اس کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والوں کو آگاہ کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الذین
आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। हाँ, हम पीराने पीर के चाहने वाले हैं, पीराने पीर से मोहब्बत करने वाले हैं, ताल्लुक तो रखने वाले हैं, मगर मेरे दोस्तों हमारी कौम के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारी आवाम के अंदर मेरे दोस्तों खौफ खुदा निकल चुका है। आज हम देख रहे हैं मस्जिदें तो हमारे करोड़ करोड़ की बना ली हैं, मगर जब नमाज का टाइम होता है हम ये देखते हैं हमारे लोग 5% भी मस्जिद में नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि हम अल्लाह का खौफ करें। जिस पीर से आप ताल्लुक रखते हैं मेरे दोस्तों, उनकी जिंदगी की पढ़ कर तो देखें। आज हम कह रहे हैं कि मेरे पीर की ग्यारवी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों मेरे पीर को ऐसा मिला, इतना मर्तबा नहीं मिला है। उनके अंदर खुदा का खौफ कितना था, रब के खौफ का जज्बा कितना था, उनकी इबादत का आलम क्या था, रियाजत का आलम क्या था। मेरे दोस्तों एक शख्स के बारे में आता है, तवाफ काबा के अंदर हाथी में काबा के दरमियान वो बंदा जाता है, तवाफ कर रहा है, देखता है क्या देखता है कि एक आदमी है काबे का गिलाफ पकड़े हुए है, रो रहा है, अर्ज ये कर रहा है, आंखों में आंसू जारी है, रब की बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। आए रब कदीर, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। वो बंदा पकड़ता है और कहता है कि आए बंदा, यहाँ पर कोई बंदा आकर के नेकी की दुआ करता है, भलाई की दुआ करता है, रिज़्क की दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू यहाँ क्या मांग रहा है? अल्लाह ने तेरे को हसीन जमील चेहरा अता फरमाया है, नूरानी शक्ल अता फरमाई है, और तू दुआ मांग रहा है अल्लाह मुझे कयामत के दिन अंधे की शक्ल में उठाना। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुआ मांग करके वापस रवाना होते हैं। वो बंदा पीछे पीछे चला जाता है, कहता है मैं जा करके पूछूं ये है कौन। जा करके अर्ज करता है, क्या है बंदा बता तेरा नाम क्या है और तू ऐसी क्यों दुआ मांग रहा था। मेरे दोस्तों अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, और अब के बंदे मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, बगदाद से आया हूँ और हतीम काबा पर मैंने दुआ मांगी है कि आए रब्बे कदीर मुझे कयामत के दिन अंधे की शक्ल में उठाना। इसलिए दुआ मांगी है कि कहीं मेरे अमाल में कमी न हो जिसकी वजह से मैं रब की बारगाह में शर्मिंदा न हो जाऊं। मेरे मुस्तफा को मैं शर्मिंदगी की वजह से मैं अपना गुनाहों वाला मुंह न दिखा पाऊं, मेरी नजर शर्म की वजह से नीचे न झुक जाऊं। इसलिए मैंने काबे का गला पकड़ करके दुआ की, गाय रब्बे कदीर की शक्ल में उठाना। आज हमारा क्या हाल है? दावे तो करते हैं पीराने पीर के, मेरे दोस्तों ये दावे हमारे नहीं चलेंगे अगर पीराने पीर से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे दोस्तों ये पीराने पीर की मोहब्बत में मदीने वाले सरकार की मोहब्बत से मिलाएगी। हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम सिर्फ पीराने पीर से नहीं बल्कि मदीने वाले आका से मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा ने एक वक्त की नमाज न कज़ा की थी, और हमारा क्या आलम है मेरे दोस्तों, क्या हाल है हमारा। अल्लाह ने हमें हर चीज से नवाजा है, बड़ी खुशी की बात है मेरे दोस्तों। हम अपने पीर के दिन रात जलसे मनाए, और अगर कोई मुरीद ये चाहता है कि मेरी सुबह भी 11वीं शरीफ हो और शाम भी 11वीं शरीफ हो, तो उसे चाहिए कि अपना वुजू बना करके कपड़े पा करके मस्जिद में जा करके अपना सर रब की बारगाह में झुका दे। दौलत किसी को मिलेगी, माल किसी को मिलेगा, कि जलसा करने का मौका किसी को मिलेगा। अरे तू अपने पीर को खुश करना चाहता है, अल्लाह के घर के अंदर चला जा, अपनी पेशानी रब की बारगाह में डाल दे, सत्य से सर उठा करके दुआ मांग ले, आए रब्बे कदीर मेरे पीर के सदके से मेरी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तेरे नामा अमाल मेरे दोस्त और ज्यादा बरकत अता फरमाएगा। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया मेरे कहने में गलती तो मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब आइए बिला ताखीर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए हाफिज हाफिज नजीर अनवारी को मधु करूं वाए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। मैं फिर मेरे भाइयों से अर्ज करूं जो बाहर खड़े हैं, जो खड़े खड़े देख रहे हैं, उनसे अदब के साथ अर्ज करता हूं कि महफिल पाक में तशरीफ लाएं। ये बात पुरानी महफिल अपने जो नायाब खिताब हजरत फरमा रहे हैं, नाते नबी भी हो रही है, इसीलिए बाहर खड़े खड़े ना देखें, आप महफिल पाक में तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला